بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنے زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے بنتے ہیں۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنی شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ سنو گڑیا، اگر تمہیں اپنا ہم سفر چننے کا موقع ملے تو کسی عزت دینے والے کو چننا، نہ کہ خوبصورت جانور کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائیوں میں دیواریں اور نفرتیں پیدا کرنے میں خاص کردار ان کے بیویوں کا ہوتا ہے۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح، اپنوں سے نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ کسی ناراض شخص کا دل نرم کرنا ہو اور کسی سے اگر اپنا جائز کام منوانا ہو تو اس کے سامنے ان اسموں مبارک کے ورد مسلسل کرتے رہیں، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود۔ ہر دعا قبول ہو، یا وہاب 7 بار روزانہ پڑھنے سے ہر دعا مقبول ہو کر رہے گی۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ 100 مرتبہ الحمدللہ کا ثواب 100 گھوڑے مائے سامان جہاد میں دینے کے برابر ہے۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر کا ثواب 100 اونٹ ذبح کرنے کے برابر ہے، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ثواب آسمان و زمین کی درمیانی خلا کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ چہرے پر رونق کے لیے اللہ المصور المالک، اگر چہرہ بے رونق ہو جائے یا چہرے کا رنگ سیاہ مائل ہو جائے تو ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ یہ پڑھیں۔ ڈپریشن کی دعا، ڈپریشن میں سورۃ التوبہ کی یہ آخری آیت تلاوت کرتے رہا کریں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ کی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ ماں باپ کے گناہوں کی بخشش کی تسبیح ہر جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تیرے 1000 گناہ معاف کرے گا اور تیرے ماں باپ کے 24000 گناہ معاف کرے گا۔ اللہ کو راضی کرنے کا وظیفہ، یہ 1 مرتبہ اللہ ربی لا شریک بہ شیء، یہ 3 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 12 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پہ پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ کیلنڈر کی کچھ تاریخیں زندگی کو ہی دیوار پر ٹنگا دیتی ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ ان ہاتھوں کو بھول کر اپنی دنیا میں مگن نہ ہو جائیں، جن ہاتھوں کو تھام کر آپ دنیا کمانے کے قابل ہو گئے۔ باپ کی دولت پہ گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ، مزہ تو تب ہے جب دولت اپنی ہو اور فخر باپ کرے۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بیٹیوں کے لیے باپ کیا ہوتا ہے یہ صرف بیٹیاں ہی سمجھ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں وہ تختی ہے جس میں اولاد کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، مگر ماں صرف محبت لکھتی ہے۔ دوا اگر کام نہ آئے تو نظر بھی اتار دیتی ہے۔ یہ ماں ہے صاحب، یہ کہاں ہار مانتی ہے۔
لبوں پہ اس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ وہ گھر جنت ہے جس میں ماں ہے۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اے میرے اللہ، لوگ نئے سال میں بہت کچھ مانگیں گے، آپ میرے والدین کا سایہ مجھ پر ہمیشہ سلامت رکھنا۔ میرے والدین میرا سکون ہے، یا اللہ میرے اس سکون کو ہمیشہ سلامت رکھنا، آمین ثم آمین۔ اپنے والدین کی آواز پر بھاگ کر جایا کرو، جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تب ان کی آواز سننے کو کان ترس جاتے ہیں۔ جس گھر میں باپ موجود ہو وہ گھر 40 تالوں سے بند دروازے سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہ زندگی صرف تب تک ہی ہلکی پھلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ شکر یہ ادا کریں اپنی بیوی کا جو موت کی وادی سے گزر کر آپ کو باپ کے درجے پر پہنچا دیتی ہے۔ زندگی کا سب سے خوبصورت ترین لمحہ اور حسین ترین احساس اپنی اولاد کو پہلی بار اپنی گود میں اٹھانا۔ مانا بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں، مگر بیٹے بھی ماں کی جان اور بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اولاد کی خوشیوں دے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے ہر بندہ راستہ کھول دیتا ہے اور بے شمار رزق عطا کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے ہر بند راستہ کھول دے۔ کسی کی محتاجگی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ نہ ڈالیں اور صرف اپنا ہی محتاج رکھیں، آمین۔ زندگی کا ہر راز تنہائی میں پا لیا، جس کا بھی غم ملا اسے اپنا بنا لیا۔ غم میرا سننے کو جب کوئی بھی نہ ملا تو رکھ کر سجدے میں اور رب کو سنا دیا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ عطا کر اپنے لذتیں اپنے سجدوں میں یا رب، کہ اس دنیا کو سوچنے کا وقت ہی نہ ملے۔ کوئی کسی کا نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ ماں کے بغیر تو گھر میں رکھی ہوئی چیز نہیں ملتی اور تم سکون ڈھونڈتے رہتے ہو۔